ماشاءاللہ ہماری سعادت ہے کہ اتنی بڑی علمی روحانی شخصیت تشریف لائی ہوئی ہے ہمارے اس مسجد میں، اور ہمارے اس ادارہ برادر مکرم حضرت مولانا آصف حیات صاحب کا بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے، جہاں حفظ و ناظرہ بنین منات تمام شعبوں میں بحمدللہ ان کے گھر والے بنات کے شعبے میں اور حضرت بنین کے شعبے میں احسن طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور حضرت کی تشریف آوری کو باعث برکت اور مدرسہ مسجد کی آبادی اور ترقی کا ذریعہ بنائے۔ ایسے حضرات بہت کم تشریف لاتے ہیں، تو ایسے حضرات کا بیان اور ایک ایک بات سونے کے پانی سے بھی زیادہ قیمتی ہوا کرتی ہیں، تو اس لیے تمام حضرات قریب قریب بھی تشریف لے آئیں اور مؤدب ہو کر عمل کے جذبے سے خاموشی سے حضرت کا خطاب سماعت فرمائیں۔ یہ درمیان میں جگہ ہے، تھوڑا آگے قریب تشریف لے آئیں، اتنا قریب آئیں گے اتنا نور حاصل ہوگا۔ تو حضرت کا خطاب ایک علمی خطاب ہوگا، تو میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں استاد العلماء ولی کامل استاد الحدیث جامعہ امدادیہ فیصل آباد میری مراد حضرت مولانا مفتی اعجاز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنا خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ تمام حضرات قریب قریب تشریف لے آئیں، مؤدب ہو جائیں، حضرت کے قیمتی علمی خطاب کو، روحانی خطاب کو دل کی کھڑکیاں کھول کر جو ہے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی حضرت کے علم میں، عمل میں، صحت میں مزید برکات نصیب فرمائے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ آپ حضرات مغرب کے بعد سے تشریف فرما ہیں اور دینی گفتگو بھی سن رہے تھے اور نعتیہ کلام بھی آپ لوگوں نے سنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس لیے کہ بھائیو، جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے میں اور آپ جاتے ہیں تو ہمارے پیش نظر اس کی غرض ضرور ہوتی ہے کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں۔ آپ کوئی دنیا کا کام دیکھ لیں، صبح اپنی دکان پہ جاتے ہو، ملازمت پہ جاتے ہو، کوئی بھی کام کرنے جاتے ہو تو اس کام کی غرض اور مقصد آپ کے ذہن میں ضرور ہوتا ہے۔ ماہانہ تنخواہ کہہ لیں یا روزانہ کی آمدنی کہہ لیں، کھیتی باڑی کہہ لیں، کچھ بھی ہے تو میرے اور آپ کے ذہن میں اس کا ہدف، اس کی غرض وہ ضرور ہوتی ہے۔ جیسے دنیا کے کاموں کا ایک ہدف اور غرض ہوتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس وقت میں اور آپ بھی اپنا اپنا گھر چھوڑ کے یہاں آئے ہوئے ہیں، تو اگر میرے اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ لوگ کیا لینے آئے یا آپ کی غرض کیا ہے آنے کی، تو ہمارے ذہن میں بھی اس کی غرض موجود ہونی چاہیے۔ کوئی پوچھے تو ہم بے ساختہ بتا سکیں کہ ہم اس کام کے لیے آ جائیں۔ اگر تو یہ طبیعت میں ہے
کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا لینے آئے ہیں یا آپ کی غرض کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نیت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر سوچی پڑ جائیں آپ کہ اب کیا بتائیں مولوی صاحب کو کہ ہم کیا لینے آئے ہیں، تو پھر اس کی وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ میں اور آپ حسب عادت آ گئے ہیں۔ پہلے بھی آنے کی عادت ہے، پروگرام ہوتے ہیں، ہم اس میں جایا کرتے ہیں، اس لیے اپنی عادت کے مطابق ہم آ گئے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ عادت بھی ہونی چاہیے اور یہ عبادت بھی ہونی چاہیے۔ تو عبادت کے لیے نیت تو شرط ہے بھائی، تو ہم پہلے اس کی کچھ نیت کر لیتے ہیں، پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آ جائیں گے۔ ایک روایت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیک مجالس جو اللہ کے گھر میں آپ لوگ منعقد کرتے ہیں، جب یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں نا، دعا کر لیتے ہیں آخر میں، تو فرمایا فرشتوں سے اللہ کچھ اعلان کرواتے ہیں۔ اعلانات تو حدیث میں اور بھی ہیں، میں ایک اعلان عرض کر دیتا ہوں۔ یقیناً وہ فرشتہ اب بھی اعلان کرے گا، لیکن میرے اور آپ کے کان فرشتے کا اعلان نہیں سنتے، اور نبی کے کان سنتے ہوتے۔ نبی تو جبریل کی بات سنتے، جبریل آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ اعلان بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ہمیں بتایا۔ اگر بالفرض ہم اپنے کان سے بھی سن لیتے تو بھائی ہمیں اپنے کانوں پر وہ اعتماد نہیں ہے جو ہمیں اپنے نبی کی زبان پر اعتماد ہے۔ اس لیے کہ ایمان اسی کا نام ہے کہ ہمیں تو غلطی لگ سکتی ہے، نبی کو نہیں لگا کرتی۔ نبی جو بولتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وحی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ بتا دیا کہ جب مجلس اپنے اختتام کو پہنچے گی تو ایک فرشتہ یہ اعلان کرے گا قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ، کہ جب تم آئے تھے تو تمہارے نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ تھے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، خطاکار ہیں ہم لوگ سب، لیکن جب آئے تو اپنے نامہ اعمال میں گناہ لے کر آئے، اور جب یہاں سے جانے لگے تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اس مجلس کی ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اعلان کیا جائے گا قد بدلت سیئاتکم حسنات، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ تو یہ نیت تو آپ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو کس سے بدلنے کے لیے آئیں بھائی؟ نیکیوں سے بدلنے کے لیے آئیں۔ دوسری چیز ایک نیت اور کر لیتے ہیں، وہ نیت یہ ہے کہ آپ ایک ادارے میں آئے بیٹھے ہیں، یہ مسجد بھی ہے اور ماشاءاللہ ادارہ بھی ہے، دارالعلوم کہہ لیں، جامعہ کہہ لیں، کچھ بھی آپ کہیں، یہ ایک دینی علوم کا ادارہ ہے۔ جب انسان کسی چیز کی مارکیٹ میں جاتا ہے تو مارکیٹ کی چیز آسانی سے مل جاتی ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، آپ سبزی منڈی میں جائیں تو آسانی سے سبزی مل جائے گی، چونکہ ہر طرف سبزی بک رہی ہے اور آپ سبزی منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یقیناً آپ کو اگر سبزی کی ضرورت ہے تو آسانی سے بھی ملے گی، سستی بھی مل جائے گی۔ آپ کپڑے کی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کپڑا ہر ویرائٹی کا مل جائے گا۔ آپ کسی اور مارکیٹ میں ہیں، جس چیز کی مارکیٹ ہوتی وہ چیز آسانی سے اور سستی مل جاتی ہے۔ اس وقت آپ جس جگہ میں آئے ہوئے ہیں اس کو علمی جگہ کہا جاتا ہے، کہ یہاں پڑھایا جاتا ہے، علم سکھایا جاتا ہے۔ ادارہ اور دارالعلوم اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں تعلیم دی جائے۔ تو جب میں اور آپ کسی علم کے مرکز میں آئے ہوں تو میرے اور آپ کے دامن میں بھی علم آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟
تو اس لیے دوسری نیت آپ لوگ یہ کر لیجئے کہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں اس ادارے میں، تو آج ہم یہ نیت لے کر آئے ہیں کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کچھ نہ کچھ علم حاصل کریں۔ تو آج آپ طالب علم ہونے کی نیت کر لیں کہ ہم بھی سبق پڑھنے کے لیے آئے ہوئے، جیسے بچے یہاں باضابطہ پڑھتے ہیں، تو آج ہم بھی یہ نیت کر لیں کہ ہم سبق پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ نیت کر لیں آپ تو میں اس کی برکت بتا دیتا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم لوگ اب علم نبوت کے لیے آئے ہیں، نیت ذرا بڑی کر لو تو بدلہ بھی بڑا مل جائے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے لیے علم چھوڑ کر گئے ہیں وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم موت تک بھی حاصل کرتے رہیں تو وہ علم ختم نہیں ہوگا۔ اے ڈرن دی لوڑ نہیں بھی اسی سارے پڑھنے پہ گئے کہ تے علم ہی نہ مک جاوے، علم نہیں ختم ہوتا، یاد رکھنا، اس لیے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم وہ مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ مدرسے میں باضابطہ داخل ہوں، آپ جمعے کے لیے آئیں، آپ صبح نماز کے لیے آئیں، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، کوئی ہفتہ وار پروگرام ہے، آپ اس میں آئیں، لیکن نیت یہ کر لیا کریں کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نیت اب یہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم موت تک اپنے نبی پاک کا لایا ہوا علم حاصل کرتے رہیں۔ صرف آج نہیں، نیت کیا کر لی کہ کب تک حاصل کریں گے؟ موت تک۔ وہ ہفتے میں ایک دفعہ ہو جائے، یومیہ ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ موقع دے۔ تو میں نے کہا لیکن نیت یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر جو علم لے کر آئے انشاءاللہ ہم موت تک اس کو حاصل کریں گے۔ اگر یہ نیت کر لی تو اس پہ خوشخبری سن لیجئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ، کہ جو شخص اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم حاصل کرتا ہے اور اس علم سے مقصود اسلام کو دنیا میں سربلند کرنا ہے، اپنی زندگی میں بھی باقی لوگوں کی زندگی میں بھی، تو فرمایا جو موت تک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے وابستہ رہے گا، علم حاصل کرنے کی نیت رکھے گا، تو جب اس کی موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دیں گے، تو وہ انعام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے دو باتیں سمجھ لیں۔ ہم خوشاب میں بیٹھے ہوئے اور ہم مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے، اور ہم 15ویں صدی میں چل رہے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 15 صدی پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، تو یقیناً ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک بہت لمبا فاصلہ ہے۔ 14 صدی ہمارے درمیان گزر گئی، اور جگہ کا فاصلہ بھی بہت ہے، سینکڑوں میل ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دل کی بات بتاؤ، کیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے کو جی چاہتا ہے کہ آپ کے قریب جانے کو جی چاہتا ہے؟ ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ کی حاضری مل جائے اور آپ کے قدموں میں کہیں جگہ مل جائے تو این سعادت بزور بازو نیست، کہ اللہ تعالیٰ مدینے کی موت دے دیں، وہاں کا دفن ہونا نصیب فرمائیں، قیامت کے دن وہیں سے اٹھنا نصیب فرمائیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو میں نے عرض کیا دل تو یہ چاہتا ہے، لیکن سفر بہت ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں نے کہا 15 صدی کا فاصلہ ہے۔ یہ فاصلے کم ہو جائیں اور ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل قرب مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ، اللہ کے نبی نے اس کا ایک طریقہ بتلا دیا۔ فرمایا تم یہ نیت کر لو کہ ہم موت تک اپنے نبی پاک کا علم حاصل کرتے رہیں گے، بس یہ نیت کر کے جتنا تمہارے سے ہو سکے اتنا کر لو۔ ہم آپ سے 24 گھنٹے کا مطالبہ نہیں کر رہے، میں نے تو کہا جمعے والے دن ہی نیت کر لیا کرو، درس قرآن درس حدیث میں نیت کر لیا کرو۔ جو یہ نیت لے کر مرے گا تو آپ نے ارشاد فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ،
جب یہ قیامت کے دن آئے گا تو نبیوں اور اس کے درمیان کتنا فرق ہوگا، میں صرف مثال سمجھانے کے لیے دینے لگا ہوں۔ یہ اوپر والی منزل ہے آپ کی مسجد کی، اور یہ نیچے والی منزل ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوپر والی منزل میں اگر تمہارے نبی ہوں گے تو ان کے قدموں میں اللہ تعالیٰ تمہیں رہنے کی جگہ عطا فرما دے گا۔ یعنی اتنا قرب اپنے نبی کا مل جائے گا کہ ہمارے سر کے اوپر ہمارے نبی اور ہم اپنے نبی کے قدموں کے اندر، اور یہ مستقل ملے گا، عارضی نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا اگر حضور کا قرب چاہتے ہو اور مستقل چاہتے ہو کہ آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے اور پکی پکی مل جائے، تو اس کا ایک عمل حضور نے بتلا دیا کہ تم یہ نیت رکھو کہ ہم موت تک اپنے نبی پاک کا علم حاصل کریں۔ تو کتنی نیتیں میں نے آپ سے کروا لی ہیں؟ 2، یاد رکھ لینا، بھول نہیں جانا ان کو۔ ایک یہ کہا تھا کہ اس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو کس سے بدل دیں گے؟ نیکیوں سے۔ اور دوسری نیت یہ کروائی ہے کہ ہم اپنے نبی پاک کا کیا سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آئندہ بھی جب آؤ تو کم از کم یہ 2 نیتیں کر لیا کرو، پھر اور موقع بنا تو انشاءاللہ اور نیتیں بھی کر لیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ آج کی یہ تقریب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق رکھی گئی ہے۔ یقیناً آپ کی سیرت کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، باعث افتخار ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سیرت سننے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک چھوٹی سی درخواست کر دوں اس سے پہلے، آپ لوگ یہ سیرت کے موضوع پر سالانہ ایک جلسہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک جلسے میں جو ہم بیان کریں گے تو ہم بڑی مشکل سے 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ ہی بیان کر سکتے، اس سے زیادہ تو ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ تو بھائی 1 گھنٹے میں آپ بتاؤ حضور کی پوری سیرت بیان کی جا سکتی ہے؟ یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، ہم پوری زندگی بھی لگے رہیں تب بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا ایک مشورہ ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، آپ کی زندگی کے متعلق سیرت النبی کے عنوان سے مختلف کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھ دی، علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ چھوٹی سے چھوٹی دیکھنا چاہو تو آپ کو 30-35 صفحے والی بھی مل جائے گی، اور بڑی سے بڑی دیکھنا چاہو تو میں کہوں تو بے جانی 30-35 جلدوں میں بھی مل جائے گی، ہزاروں صفحات بھی مل جائیں گے۔ لیکن میری اتنی درخواست ضرور ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی کتاب جو سیرت النبی کے موضوع پر ہو، بھلے اس کے 50 صفحے ہوں، بحیثیت مسلمان اگر میں اردو پڑھنی جانتا ہوں تو مجھے ایک دفعہ از اول تا آخر ضرور پڑھ لینی چاہیے، تاکہ حضور کی سیرت میری نظروں سے گزر تو جائے، آپ کے حالات زندگی میری نظروں سے گزر جائیں، اس لیے کہ میں کلمہ گو ہوں، میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں۔ تو دنیا کی کتنی کتابیں ہم خود پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول کا سلیبس پڑھاتے ہیں، تو بھائی اس میں ایک کتاب یہ شامل کر لیں کہ سیرت النبی کے موضوع پر ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے کتنے بزرگ ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے رسالے بھی لکھ دیے ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ اپنے گھروں میں خود پڑھ لیں اور ایک دفعہ اپنے بچوں کو بھی پڑھ کے سنا دیں، اور قاری صاحب سے درخواست ہے اگر اپنے بچوں کو بھی یہ پڑھا دیں تو انشاءاللہ اس سے ان معصوم بچوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، تو ہم سارے پہلو تو نہیں بیان کر سکتے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو بیان کیا گیا ہے، اسی کے متعلق انشاءاللہ کچھ گزارشات عرض کر دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دفعہ صحابہ اکرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات مبارکہ بتاؤ، حضور کی عادتیں کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ یہ سوال صحابہ اکرام نے اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کا جواب دیتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا. آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ اگر تم اپنے نبی کے اخلاق اور عادات پوچھنا چاہتے ہو تو میرا جواب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ سب تمہارے نبی کے اخلاق اور عادات ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں، اخلاق وہی ہیں جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. گویا یہ میرے نبی کے اخلاق کی ایک کتاب ہے کہ تمہارے نبی کی عادات اور اخلاق کیسے تھے. عملی نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے بن کر آئے ہیں تاکہ امت آنکھوں سے دیکھ سکے. عملی نمونہ جب دیکھ لیا جاتا ہے تو وہ چیز بھولا نہیں کرتی. جو صرف کانوں سے سنا جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے، یاد رکھنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف الفاظ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کا عملی نمونہ دکھایا ہے. میں اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. ایک غیر مسلم ہے جس کو نماز کا نہیں پتا، نہ وہ نماز جانتا ہے نہ نماز کے اوقات، چونکہ غیر مسلم ہے. تو آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھنی ہے. تو وہ پوچھتا ہے عشاء کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی پوچھتا ہے نماز کسے کہتے ہیں. اب ایک طریقہ تو یہ کہ میں اور آپ تقریر کر کے اس کو سمجھائیں، تو پتہ نہیں اس کی سمجھ میں آئے گا یا نہیں. تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا آ جاؤ ہمارے ساتھ. یہاں مسجد میں لے آئے، ایک طرف اس کو بٹھا دیا، کہا دیکھو تمہارے سامنے عشاء کی نماز پڑھنے لگے ہیں. اب وہ بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ مسلمان آئے، وضو کیا اور اس کے بعد اذان ہوئی، مسجد میں جمع ہوئے، امام صاحب تشریف لائے، انہوں نے 4 رکعتیں پڑھائیں، پھر سنت وتر پڑھی اور فارغ ہوئے. وہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا. تو جب وہ دیکھ چکا تو اب اس کو پتا چل گیا کہ اچھا اس کو کہتے ہیں عشاء کی نماز. اس نے پہچان لیا کہ اچھا یہ مسلمانوں کی نماز اس کو کہتے ہیں. اب یہ غیر مسلم دنیا کے کسی کنارے میں چلے جائے، وہاں چند مسلمان کھڑے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو یہ دیکھ کر پہچان جائے گا کہ یہ مسلمان ہے تے نماز پڑھن رہے. آپ کہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہے گا ایک دن میں نے مسلمانوں کی مسجد میں جا کر ان کی نماز کے عمل کو دیکھ لیا تھا. تو جو آنکھوں سے چیز دیکھ لی جاتی ہے وہ بھولا نہیں کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ دکھانے کے لیے کہ عمل کیسے کرنا ہے میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور جو قرآن میں لکھا ہوا تھا آپ نے عمل کر کے دکھایا. پہلے میں آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے متعلق سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کر کے دکھایا وہ عرض کر دیتا ہوں. آیت کے ترجمے سے پہلے میں پچھلا جملہ بھی پڑھ دیتا ہوں. اس آیت سے پہلے یہ جملہ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھائی اور برائی یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اچھائی اور برائی یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اسی کے ساتھ یہ جملہ بھی کہہ لو اچھائی کرنے والا اور برائی کرنے والا یہ بھی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ ایک مسلمہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا. اللہ بھی اس اصول کو مان رہے ہیں اور اللہ کی مخلوق بھی مانتی ہے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے. اچھائی کرنے والا اور برائی کرنے والا بھی کبھی آپس میں برابر نہیں ہوتے. یہ اصول بتلایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں ادفع باللتی ہی احسن. میرے حبیب اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو آپ اس برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے کر دکھاؤ. اگر کوئی برائی کرے تو تم اس برائی کا بدلہ کس سے دو؟ اچھائی کے ساتھ دے کر دکھاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں. یقیناً جب اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، جس کے اندر برائی تھی اس نے تمہارے ساتھ برائی کر لی، برتن میں
جو کچھ ہوتا ہے وہ نکلا کرتا ہے. اگر اس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے باطن میں برائی ہے, اس کے دل میں برائی ہے, اس نے تمہارے ساتھ برا رویہ برت لیا. اب باری تمہاری آ گئی کہ تم اس کا جواب کیسے دیتے ہو. اگر بھائیو برائی کا جواب برائی کے ساتھ دے لیں پھر تو کام برابر ہو, پھر تو کام کیا ہو گیا, برابر. لیکن اگر اس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اور تم نے جواب میں اچھائی کی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے کہہ چکے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, اچھائی اور برائی کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. اچھائی کرنے والا اوپر کو چلا جائے گا اور برائی کرنے والا نیچے کو چلا جائے گا. تو فرمایا برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں. یہ کام تو بہت مشکل ہے کہ کسی کی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اگر تم یہ کر لو تو ہم اس کا نتیجہ بتا دیتے ہیں, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, اس کا ثمرہ کیا نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, کہ جو تمہارے جانی دشمن ہوں گے تمہارے اس رویے کی وجہ سے وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں, وہ تمہارے دوست اور محبت کرنے والے بن جائیں گے اگر تم برائی کا بدلہ کس کے ساتھ دے دو, اچھائی کے ساتھ, بشرطے کہ اس کی طبیعت میں سلامتی ہو. تو فرمایا یہ اس کا نتیجہ نکلے گا. تو آپ لوگ آیت کا ترجمہ بھی سمجھ گئے اور اللہ کا جو پیغام ہے وہ بھی سمجھ گئے کہ آپس میں رہتے ہوئے بہن بھائی, رشتہ دار, خاندان, علاقے والے, گاؤں والے آپس میں رہتے ہیں, کوئی بات اوپر نیچے ہو جاتی ہے, اگر کسی کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے, بلکہ اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم برائی کا بدلہ کس کے ساتھ دو, اچھائی کے ساتھ دو. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس حکم کے متعلق بھی اماں جان نے یہ کہا ہے کان خلقہ القرآن, کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے تمہارے نبی کی عادت یہی ہے, تمہارے نبی کا رویہ یہی ہے. تو میں نے کہا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھو تو ہمیں یہ نظر آتا ہے واقعی آپ نے برائیوں کے بدلے کس کے ساتھ دیے ہیں, اچھائیوں کے ساتھ. میں 2-3 واقعات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہے ابو جہل, کتنا بڑا دشمن اسلام تھا. آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میرے مقابلے میں ابو جہل آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا. تو آپ نے فرمایا جو میرے مقابلے میں آیا وہ فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا, اس لیے کہ فرعون جب مرنے لگا تھا, پانی میں ڈوب رہا تھا, تو اس نے ڈوبتے ڈوبتے کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ, کہ موسیٰ اور ہارون کے رب کو میں مان گیا, میں اس پہ ایمان لے آیا. ادھر سے مر رہا تھا, ادھر سے یہ کہہ رہا تھا میں مان گیا موسیٰ دے رب نو, ہارون کے رب کو میں مان گیا. وہ تو یہ کہتا مرا. اور ابو جہل کو جب میدان بدر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے, اس کی گردن اتارنے لگے نا, تو یہ عبداللہ ابن مسعود کو کہتا ہے یہ نیچے سے گردن اتارو, یہاں بالکل آخر سے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری گردن ذرا بڑی نظر آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بڑے سردار کی گردن ہے. تو فرمایا اس کے تو مرتے مرتے بھی دماغ میں سے تکبر نہیں نکلا تھا, اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ میرا مد مقابل فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا. ابو جہل کے بیٹے ہیں جناب سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ شروع میں اپنے باپ کے ساتھ تھے اور انہوں نے بھی اسلام کے ساتھ ٹکر لی. جب فتح مکہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا, تو اکرمہ جو ہیں یہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے. انہوں نے کہا ہم نے کلمہ نہیں پڑھنا ہے, مکہ چھوڑ کر کسی اور طرف چلے جاتے ہیں, یمن یا کسی اور ملک میں جا کر پناہ لے لیں گے. تو یہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے. ان کی بیوی آئی اور آ کر مسلمان ہوئی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ, میرا خامد ابو جہل کا بیٹا ہے
کیا اس کو بھی معافی نامہ مل سکتا ہے؟ اس کو درگزر کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے کہا یہ کون سی بات ہے، آج تو ہم سب کو معاف کر رہے ہیں، لاؤ تمہارے خامند کو بھی معافی نامہ لکھ دیتے ہیں۔ اس کو بھی ہم نے معاف کیا۔ اب یہ اپنے خامند کی معافی نامہ لے کر اس کو لینے کے لیے گئیں، اور وہ کشتی میں رواں دواں تھے، انہوں نے اپنا کپڑا ہلایا، وہ سمجھے کہ کوئی ایمرجنسی ہے، وہ واپس آ گئے، اور واپس آئے تو دیکھا بیوی کھڑی ہے، پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا کہ میں تمہارے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی لے کر آئی، حضور نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں بھی معاف کر دیا ہے، ہماری تو جدی پشتی دشمنیاں چلی آ رہی، تو ہمیں کیسے معاف کیا جا سکتا؟ کہا یہ دیکھو تمہارا معافی نامہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، ساتھ لیا اور واپس مکے آئے۔ ابھی مکے سے باہر تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، جو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ گئے تھے، ان صحابہ کو جمع کیا اور ایک بات ارشاد فرمائی۔ میں آپ لوگوں کو وہ بات سنانا چاہتا ہوں، اسی کے لیے میں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اکرمہ آ رہا ہے اور ہم نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اکرمہ آ رہا ہے، ہم نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اب میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، جب اکرمہ ہمارے دربار میں، ہماری مجلس میں ہمارے پاس آئے تو خبردار تم میں سے کسی نے اس کے باپ ابو جہل کو برا بھلا نہیں کہا، خبردار کسی نے اس کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کی برائی نہیں بیان کرنی، اس لیے کہ جب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں پھر اس کو اپنے سامنے بٹھا کر شرمندہ اور شرمسار نہیں کرتے۔ اگر تم اس کے باپ کی برائی بیان کرو گے، اس کا تو بہرحال باپ ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا وہ مر کے جہاں جانا تھا چلا گیا، وہ تو جہنم میں پہنچ گیا، لیکن تم نے اس کے سامنے ابو جہل کی برائی نہیں بیان کرنی، اس سے اس کے دل کو صدمہ ہوگا اور شرمساری بھی ہوگی، اور چونکہ ہم معاف کر چکے ہیں تو معاف کرنے کے بعد پھر کسی کو شرمسار نہیں کیا جاتا۔ یہ آپ نے اکرمہ کے آنے سے پہلے یہ بندوبست کیا ہے۔ صاحبو ایک بات چلتے چلتے کہہ دیتا ہوں، دنیا معاف تو کرتی ہوگی لیکن جذبات کا یہ احساس نہیں رکھتی ہوگی۔ میں اور آپ ذرا اپنے کلچر کو دیکھ لیں، اپنی روایات میں نقل کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلافات آپس میں ہو جاتے ہیں، سمجھانے بجھانے سے ایک فریق کو کہا جاتا ہے کہ چل بھائی تو معافی مانگ لا، تم ان سے معذرت کر لو، سوری کر لو۔ جب ایک کو تیار کیا جاتا ہے کہ چل کے معافی مانگ، وہ معافی مانگنے کے لیے جب سامنے آتا ہے تو ہماری معافی کا طریقہ کیا، میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جب وہ آ کر معافی مانگتا ہے یا ہمارے سامنے بیٹھتا ہے تو ہمارے ہاں پنجابی زبان میں کہتے ہیں مینے دینا، میں مینے دے کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جب وہ سامنے بیٹھتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں وقت تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں وقت تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، تمہارے باپ نے یہ کیا تھا، تمہاری ماں نے یہ کیا تھا، تمہارے فلاں نے یہ کیا تھا۔ جتنی باتیں ہمارے دل میں ہوتی نا، اس کو کہتے ہیں بڑاس نکالنا، غصہ کٹنا کہہ لو، تو اپنے دل کی بڑاس ساری نکالتے ہیں، سب اس کو مینے کڑام میں دے کے جب بالکل دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گلہ مک جانیاں نے، پھر کہنے اچھا یہ بڑے لوگ آئے تھے معززین، انہاں دے کہنتے اسی تو انہوں معاف کر دیں گے۔ اس کو معاف کرنا نہیں کہتے بھائی، یہ تو آپ نے اس کو سامنے بٹھا کر اپنے سارے جذبات نکال لیے، اس کو شرمسار کیا ہے۔ میرے نبی بتا رہے ہیں اس کو معاف کرنا نہیں کہتے۔ دشمن بھی چل کے آ جائے تو ہمارے نبی نے کہا خبردار اس کے باپ کی برائی کا تذکرہ بھی نہیں ہونے دوں گا تاکہ اس کو شرمسار نہ ہونا پڑے۔ تو یہ امت کو بتایا جا رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائیوں کا بدلہ کیسے دیا جاتا ہے؟ اچھائیوں کے ساتھ، اور یہ میرے نبی نے برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے کے دکھایا۔ ذرا اس سے بھی آگے چلو، جب اکرمہ آئے نا
تو آپ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دور سے دیکھا لے وہ آ گیا، مسیطے وڑن لگ گئے، تو آپ کھڑے ہوئے، تیزی سے آگے گئے، آپ کے کندھوں پہ چادر تھی وہ نیچے گر گئی، آپ نے آگے جا کر استقبال کرا، مرحبا کہا، 2 جملے کہے آپ نے کہا واپس آنے والے اور بھاگ جانے والے کو مرحبا ہے، جیڑا ہن واپس مڑ کے آ گیا اسی اودا خیر مقدم کر دیں، مرحبا کرتے ہیں۔ تو آپ نے استقبال کیا، جب آپ نے استقبال کیا تو اکرمہ نے پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل، تمہاری بیوی نے بتایا نہیں، تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، اکرمہ کہنے لگے ایک کہتے مینوں لالچ تو نہیں دیتا بھئی ایک کلمہ پڑھ لے گا، ہم اس کو معاف کریں گے تو ایک لالچ میں آ کر کلمہ پڑھ لے گا۔ اس نے کہا میں نے کلمہ نہیں پڑھنا ہے، مسلمان نہیں ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا ہماری کوئی شرط نہیں ہے، ہم نے ایسے معاف کیا ہے، لالچ نہیں ہے بھئی کلمہ پڑھو گے تو معاف کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، نہیں آپ کو ویسے ہی معاف کیا ہے۔ تو حضرت اکرمہ کہنے لگے اچھا یا رسول اللہ پھر مجھے مہلت دے، موقع دیو سوچن دا، میں سوچ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے ڈر کے کلمہ پڑھ لے۔ یہ اتنے پکے لوگ تھے تو اس لیے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ تو اکرمہ نے کیا سوچنا تھا، دن رات دیکھ رہا ہے کہ کوئی میری برائی نہیں بیان کرتا، کوئی میرے باپ کی برائی نہیں بیان کرتا، کوئی اونچی آواز میں میرے سے بات نہیں کرتا، رویے تو نظر آ رہے تھے، اس لیے آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے عمر آپ لوگ تو شروع میں مسلمان ہو گئے نا، جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو ابتدائی لوگوں میں حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے۔ تو کہا تم تو اچھے رہے، 13 سال مکے کے، 8 سال مدینے کے، تقریباً 21 سال ہم حضور کے ساتھ نعوذ باللہ لڑتے رہے، ہم نے اپنی زندگی کے 21 سال ضائع کیے ہیں، ہم 21 سال پیچھے ہیں اور تم ہمارے سے 21 سال آگے ہو، تو کوئی عمل تو بتا دو تاکہ آخرت میں تمہارے قریب قریب آ جائیں، کوئی طریقہ بتاؤ کہ آگے تو نہیں اب ہم نکل سکتے، کوئی نیڑے ہون دا طریقہ دس دیو۔ تو حضرت عمر نے کہا ایک ہی طریقہ ہے، خود اور اپنی آل اولاد اور سارا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلو، سب کچھ قربان کر دو، شاید ہمارے قریب ہو جاؤ۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا تو حضرت اکرمہ نے فرمایا تھا عمر تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں اس طرح کر کے دکھاؤں گا۔ پھر خود اپنی آل اولاد اور سارا مال لے کر نکلے، اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیا تاکہ میں قیامت والے دن زیادہ پیچھے نہ رہ جاؤں، قریب آ جاؤں۔ سوال یہ ہے اکرمہ بھی گردن کٹا رہا ہے، اپنی اولاد کی گردنیں بھی کٹائی جا رہی ہیں، اپنے نبی کے دین کے لیے یہ تو دشمنی بڑی کی تھی، 21 سال دشمنی پالی تھی، آج کیا ہو گیا ہے کہ یہ اپنی گردن بھی میرے نبی کے نام پر کٹا رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی ذبح کرا رہا ہے، یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں تبدیلی کیسے آئی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جو قرآن میں ہم نے کہا تھا ہمارے نبی نے عملاً کر کے دکھایا، ان کی 21 سال کی برائیوں کا بدلہ میرے نبی نے کس کے ساتھ دیا؟ اچھائی کے ساتھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نتیجہ نکل آیا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو دشمن تھے آج میرے نبی کے جگری دوست بنے ہوئے اور گردنیں میرے نبی کے نام پہ کٹوا رہے ہیں، چونکہ انہوں نے برائی کا بدلہ کس سے دیا تھا؟ اچھائی کے ساتھ دیا تھا۔ تو جو قرآن میں کہا گیا تھا تو اماں جان نے کہا تھا کانا خلقہ القرآن، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی تمہارے نبی کے اخلاق ہیں، اگر وہاں ادفع باللتی ہی احسن لکھا ہوا ہے تو میرے نبی کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ آپ برائیوں کا بدلہ کس سے دیتے تھے؟ اچھائیوں سے دیتے تھے۔ چلو بیٹھے بیٹھے نیت کر لو، حج ربیع الاول دا مہینہ باقی آ تے چلو ایک باری عمل کر لیا جائے۔
کی کر لے، میں بہتا نہیں کہتا، یہ کہہ رہا ہوں ایک دفعہ عمل کر لینا، اپنے گھر میں، رشتہ داروں میں، خاندان، اپنے علاقے میں کسی نے اگر میرے ساتھ برائی کی ہے، انشاءاللہ میں اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے لوں۔ ایک دفعہ تو بھائی کرو نا، آخر یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ مٹھیاں مٹھیاں سنتا تھے آپ سارے پوریاں کر لینے آ ذرا کوڑی سنت آ، یہ مشکل ہے ذرا، لیکن اس کو پورا کر کے دیکھو، اللہ ایمان میں وہ ترقی عطا فرمائے گا کہ آدمی سوچتا رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ بیٹھے بیٹھے نیت کم از کم کر لو کہ انشاءاللہ ہم بھی برائی کا بدلہ کس سے دیں گے؟ اچھائی کے ساتھ دیں گے۔ میں اس کی برکت پھر آگے جا کر بتا دوں گا، یہ نیت پکی رکھنا۔ ایک واقعہ اور سن لو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے، دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہوئی اور یہ مکے سے لڑنے کے لیے پہنچے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور 313 مسلمان فاتح ہوئے، 70 دشمن مارے گئے، قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، اور جن کو گرفتار کیا گیا باقی بھاگ گئے، ان کو قیدی بنا کر مدینہ طیبہ لایا گیا۔ اب مدینہ طیبہ لا کے کہاں رکھیں؟ تو آپ نے فرمایا سب کو مسجد نبوی میں لے، سب قیدیوں کو مسجد نبوی میں لایا گیا اور آپ نے فرمایا یہیں لٹا دو، یہ آرام کریں، یہیں سو جائیں۔ اب سب کے ہاتھ پاؤں قیدیوں کے باندھ دیے جاتے تاکہ بھاگ نہ جائیں، سب کو مسجد نبوی میں لٹا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک، جہاں آج آپ کی قبر اطہر ہے، یہ آپ کا حجرہ مبارک تھا۔ آپ وہاں گئے، کچھ دیر کے بعد باہر آئے اور چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج تو فتح کا دن ہے، اللہ نے خوشیاں دی ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ کے چچا جان جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی گرفتار ہو کر آئے تھے، اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہاتھ پاؤں ان کے بھی باندھے ہوئے تھے اور ذرا مضبوط باندھے ہوئے تھے، تو حضرت عباس کی زبان سے نکل گیا آہ آہ، یہ آواز ذرا نکلی، تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے چچا کی آہوں کی آواز میرے کان میں پڑ رہی ہے، مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ آپ نے یہ جملہ فرمایا، صحابہ بھاگ کے گئے اور جناب سیدنا عباس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے کہ آپ تو ہمارے نبی کے چچا ہیں اور آپ کی آہ کی آواز ہمارے نبی کو بڑی گراں گزری ہے، اس لیے آپ نے فرمایا مجھے نہیں نیند آئے گی، میرے چچا کی آہوں کی آواز آ رہی ہے، اور لیٹ گئے، سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر نکل آئے، پھر چہرے پہ پریشانی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب تو چچا جان سو گئے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جتنے قیدی آئے ہوئے ہیں سب کے ہاتھ پاؤں تم نے باندھے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کو بھی نیند نہیں آ رہی، سب کے ہاتھ پاؤں کھولو اور آرام کی نیند ان کو سلا دو، جب یہ سارے سو جائیں گے پھر ہم اپنے حجرے میں جا کر آرام کریں۔ تو تمام قیدیوں کے ہاتھ پاؤں کھلوائے، کہا بھی آرام نہ سو جاؤ چودھریوں، چھیتی چھیتی لمحے پہ جاؤ، سو جاؤ۔ اب یہ آرام کی نیند، سب سو گئے، جب سو گئے اس کے بعد میرے نبی اٹھ کر گئے ہیں۔ یہ کون آیا ہوا ہے آج؟ اس کو دشمن کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے میرے نبی کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، رات کی تاریکی میں میرے نبی چھپ کر نکلے تھے، صحابہ اکرام کو مکے سے نکالا، جائیدادوں پہ قبضہ کر دیا، گھروں سے نکال دیا، لیکن آج جب سامنے آئے ہیں تو ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں جب تک ان کو نیند نہیں آتی تمہارے نبی کو بھی نیند نہیں آئے گی، پہلے ان کو سلاؤ بعد میں ہم جا کر سوئیں گے۔ یہ تو رات کا رویہ ہو گیا۔ صبح کو مشاورت ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فیصلے فرمائے اور طے یہ کیا کہ ایک ایک قیدی وہ ایک ایک صحابی کے گھر چلا جائے، وہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ ایک قیدی کو سنبھالنا اور نگرانی کرنا ذرا آسان ہوتا ہے، لیکن آپ نے قیدیوں کو بھیجنے سے پہلے قیدیوں کے حقوق بیان کیے۔ اسلام میں قیدی کا کیا حق ہے
آپ نے یہ بیان کیے صحابہ کے سامنے کہ میاں یہ قیدی بن کر آئے ہیں، ان کے حق ہیں ہمارے اوپر۔ چلے میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دیکھو یتیم کا حق سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کہتے بھئی یتیم دا حق ہوندا ہے، مسکین کا بھی حق سمجھتے ہو؟ جس اللہ نے یتیم اور مسکین کا تذکرہ کیا ہے اسی اللہ نے تیسرا نام لیا ہے وَأَسِيرًا۔ کوئی قیدی بن کر دشمن بھی آ جائے تو جیسے یتیم اور مسکین کا حق ہے، اس قیدی کا حق بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو آپ نے قیدیوں کے حقوق بیان کیے اور فرمایا ان کا خیال رکھنا۔ ایک ایک قیدی ایک ایک صحابی کے گھر چلے گئے اور ان کے گھروں میں قید کاٹی۔ اب جب آزاد ہوئے، رہا ہوئے، واپس مکے گئے۔ جب یہ مکے پہنچے تو مکے والے اکٹھے ہو گئے سارے، بھئی ساڑھے قیدی آئے آج اینا کو پوچھئے بھئی مدینے دی قید کے ہو جیسی، مدینے کی جیل کاٹ کے آئے ہو، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ اب مکے والے اکٹھے ہیں اور یہ قیدی اپنی جیل کا زمانہ بیان کر رہے ہیں، انہی کی زبان سے سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں صحابہ کے گھروں میں بھیجا بطور قیدی بنا کر تو ہمارے حقوق بیان کیے کہ ہمارے کیا حق ہیں۔ اس حقوق کے بیان کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم ان کے گھروں میں قیدی تھے، قیدی بن کر گئے تھے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے گھر میں اگر دو کھانے کی چیزیں ہیں، ایک اعلیٰ قسم کی، ایک ادنا جس کو ہم دال روٹی کہہ دیتے ہیں، تو کہا گھر والے جو اعلیٰ چیز ہوتی وہ اٹھا کر قیدی کے سامنے پیش کرتے، اور جو ہلکی دال روٹی ہوتی وہ گھر والے ایک طرف بیٹھ کے کھا رہے ہوتے۔ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں، جتنی دیر ہم ان کے گھروں میں رہے اچھا کھانا ہمیں ملا کرتا تھا، ہلکا کھانا وہ خود کھاتے تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ ہم قیدی بن کر نہیں آئے، ہم تو ان کے گھروں میں مہمان بن کر آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ یہ رویہ تو مہمان کے ساتھ ہوتا ہے نا، آپ اچھا کھانا مہمان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہلکا کھانا گھر والے کھا لیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ جو رویہ صحابہ کو سکھایا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صاحب اچھے کھانے ہمیں مل رہے ہیں، ہلکا کھانا مالک کھا رہا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ ہم قیدی نہیں، ہم مہمان ہیں۔ یہ وہ رویہ تھا قرآن نے جس کے بارے میں کہا ہے ادفع باللتی ہی احسن۔ اے میرے نبی یہ ذرا صحابہ کو بھی سکھاؤ کہ برائی کا بدلہ کیسے دینا ہے، اچھائی کے ساتھ۔ جنہوں نے تمہارے گھروں سے نکال دیا، یہ کہنا بہت آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ دیکھو بھائی تم یہاں خوشاب میں رہتے ہو، اس محلے میں تمہارے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ تم سب کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی دشمن آئے ہمیں ہمارے گھروں سے پکڑ کر نکال دے، گھروں پہ بھی قبضہ، جائیداد پہ بھی قبضہ، تو بتاؤ یہ صدمہ زندگی میں کبھی بھول سکو گے؟ یہ نہیں زندگی میں بھولتا، اس لیے کہ ہمیں ہمارے گھروں سے پکڑ کر زبردستی نکالا گیا ہے۔ تو صحابہ کو بھی تو مکے سے ایسے ہی نکالا گیا تھا۔ اتنا صدمہ برداشت کرنے کے باوجود اپنے نبی کے کہنے پر برائی کا بدلہ کس سے دیا؟ اچھائی سے۔ یہ مکے میں گئے، سارا کچھ بتا بتو کے کہنے لگے، یہ جتنے قیدی ہو کر گئے تھے ان میں سے اکثر و بیشتر، انہوں نے کہا اب ہم واپس پھر مدینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مدینے کی لینڈ جانا ہوتے تھے، جیل ہے؟ کہا نہیں نہیں، اب مدینے میں ہم مسلمان ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو رویہ تھا جس کو قرآن نے کہا تھا ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائیوں کا بدلہ کس سے دینا ہے؟ اچھائیوں سے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دے کر دکھایا ہے بھائی۔ تو آج سچی بات کہوں، میں اور آپ تو اپنے بہن بھائیوں کو بھی نہیں ایسا بدلہ دے سکتے۔ بہن نے کوئی بات کہہ دی نا تو ادھر ہمارے دل میں ہمیشہ کے لیے کوڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو پنجابی کہتے ہیں نا کوڑ، بغض، عداوت، دشمنی۔ بھئی بہن نے کہہ لیا تو کوئی آسمان ٹوٹ گیا ہے؟ کہتے نہیں نہیں، انہیں فلانے ویلے اے گل مڑ میں نو آکھی آئی، میں تے نہیں انہوں بخشدہ، میں اندے دروازے تے کوئی نہیں جانا، میں دے الپتر
کوئی نہیں پرنینا، کیوں؟ اس نے مجھے یہ بات کہہ دی تھی۔ تو بھائی نبی کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں کبھی سنا، یہ نہیں کبھی دیکھا۔ یہ ہے سیکھنے کی چیز، یہ سیرت النبی صرف بیان کرنے کی چیز نہیں ہے بھائیو، یہ تو میرے اور آپ کے اپنانے کی چیز ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا اللہ کے لیے ایک دفعہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو پیغام دیں گے کہ ہم تمہاری برائی کا بدلہ آج کے بعد اچھائی سے دیا کریں گے۔ اور اگر یہ نیت کر لو گے اللہ عمل کی توفیق ضرور دے دیں گے۔ جو نیت نہیں کرتا اس کو نہیں بھائی ملا کرتی۔ تم نیت کر کے دیکھو میرا مالک ضرور اس کی توفیق دے گا۔ تو میں نے کہا ہم تو اپنے بہن بھائیوں کی باتیں نہیں بھولتے، اور میرے نبی نے اتنے بڑے زخم کھا کے سب بھلا کے وہ مارے۔ کہا کوئی بات نہیں، جب قیدی ہو کے آ جائیں پھر پرانیاں گلاں دے تانے نہیں دئی دے ہندے، پھر اچھے طریقے سے پیش آیا جاتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے کہ آپ کے پاس شیر خدا جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے پاس تھے۔ ایک سائل آیا، اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، کھانے کو نہیں کچھ مل رہا، تو انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعاون لے کر آؤ۔ تو میں تعاون کے لیے حاضر ہوں، میری کوئی مدد کرو، تعاون کرو۔ تو آپ نے دیکھا تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ نے جناب شیر خدا سے پوچھا علی تیرے کوڑ ہے گا کچھ؟ تو انہوں نے بھی ہاتھ لگا کے بتایا یا رسول اللہ میرے پاس بھی اس وقت نہیں ہے۔ اب یہ پریشانی ہو رہی کہ سائل کھڑا ہے اور اس کو تو دینا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، آپ حتی الامکان خالی نہیں جانے دیں، خالی نہیں کبھی کسی کو بھیجا۔ آپ کے پاس اللہ مال بھیجتے تھے فٹافٹ تقسیم۔ ایک دن ایسے ہی ہوا آپ نے تقسیم کیا، ایک سائل بعد میں آیا مال سارا تقسیم ہو گیا تھا، اس نے آگے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو رہ گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی مال تو ختم ہو گیا ہے، جاؤ فلاں کے پاس میرے نام پر قرضہ لو اور قرضہ لے کے تم چلے جاؤ، میں جانوں اور میرا کام، میں آپ ہی قرضہ لا لواں گا، تم لو قرضہ لے کے چلے جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، مال ہو تو دے دو، جب مال ختم ہو گیا تو اس سے کہو بھائی جب دوبارہ آئے گا پھر آ جانا۔ ایک ہی طریقہ ہے بھی قرضہ سارا تواڈے سر تے چڑھا دین تے مال لے کے کھسک جان، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنے سر بوجھ نہ ڈالا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جب حضرت عمر نے یہ بات کہی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے میں نہیں جیسے آدمی آ جاتا آپ ایسے آ گئے۔ ایک انصاری فٹافٹ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ انفق انفق، خوب خرچ کرو خوب خرچ کرو، اور عرش والے سے تنگی اور فقر کا ڈر نہ کرو، اللہ میاں کوئی کمی نہیں چھوڑے گا، اللہ میاں آپ کو بڑا دے گا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو آپ کا چہرہ کھل گیا، آپ نے فرمایا ہاں ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات جو کہہ رہا نا یہ ٹھیک ہے، آپ اتنا خرچ کرتے تھے۔ تو آپ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، ایک یہودی دور کھڑا تھا، اس نے دیکھا تو وہ آ گیا، اس نے آ کے کہا کوئی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ سائل آیا ہے، اب اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، اس وقت ہمارے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے پاس سونا ہے، سونا یہ آپ لوگ لے لیں اور میرے ساتھ ایک سودا کر لیں، معاملہ طے کر لیں، کھجور پکنے کا زمانہ قریب ہے، یہ سونا آپ لے لیں، جب کھجور پک کے آ جائے گی تو اتنے من کھجور اس کے بدلے میں آپ مجھے دیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں منظور ہے، سودا ہو گیا، سونا لے لیا اور طے کر دیا کہ جب کھجور پک کے آئے گی تو اتنے من کھجور اس کے عوض میں اس کے بدلے میں تمہیں دے دی جائے گی۔ وہ سونا سائل کو آپ نے دیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنے علاقے میں اپنے قبیلے اور خاندان میں لے جاؤ اور سب مسلمانوں میں انصاف کے ساتھ تقسیم کر دینا، سب کو تھوڑا تھوڑا آ جائے تاکہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں، جاؤ جا کے تقسیم کر دو۔ وہ تو لے کے چلے گئے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، آپ جنازے سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں وہ یہودی جس نے یہ سودا کیا ہوا تھا نا وہ راستے میں کھڑا تھا۔
ابھی دور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نعوذ باللہ من ذالک اس نے اونچی آواز میں ایک بات کہی، کہا اے اولاد عبد المطلب، آپ کے دادا جان کا نام عبد المطلب تھا، کہا اے اولاد عبد المطلب، تم لوگوں کا مال دبا جاتے ہو، تم لوگوں کے حقوق دبا جاتے ہو، تم لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ نازیبا کلمات بےہودہ طریقے سے کہے۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حدیث میں آتا ہے غصے کی وجہ سے آنکھیں گھومنے لگی اور تلوار نیام سے باہر نکال لی، اور نکال کر عرض کیا یا رسول اللہ بس آپ کی اجازت چاہیے، یہ اللہ کے دشمن کی گردن اڑا دوں، ہماری موجودگی میں یہ اس طرح بات کر جائے۔ تو جب حضرت عمر نے تلوار نکالی نا تو وہ تو بھیگی بلی بن گیا، وہ تو ڈر گیا، ٹھٹر گیا، بالکل لے بھائی میری تونتے لتھی لتھی آج۔ تو جیسے انسان سہم جاتا ہے نا، گھبرا جاتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا کہ میری گردن تو گئی آج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب ہو کر فرمایا عمر ایسے نہیں، جاؤ اس کے پاس اور اس سے کہو کہ بھائی اگر تمہارا کوئی حق ہے، کوئی مطالبہ ہے تو اچھے طریقے سے مطالبہ کرو نا، پیسے مانگنے کا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ آؤ اور اچھے طریقے سے مطالبہ کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا میرے پاس آؤ اور مجھے یوں کہو کہ یا رسول اللہ اگر اس کا کوئی حق دینا ہے تو جلدی جلدی دے دے۔ جب یہ بات ہو گئی تو آپ نے حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا اس یہودی کو ساتھ لے جاؤ اور اس کا اتنا حق ہے وہ دے دو، اس کو اتنی کھجوریں، اتنے من جتنی بھی تھیں وہ فرمایا اس کو دے دو۔ پھر آپ نے ایک بات اور ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب اس کا حق دے لو نا تو پھر اس کے حق سے زائد 2.5 من کھجوریں اس کو زائد دے دیں۔ کتنی کھجوریں؟ 2.5 من کہہ رہا ہوں، 2.5 کلو نہیں کہہ رہا ہوں، 2.5 من کھجوریں اس کو زائد دے دینا۔ تو حضرت عمر کو تو پہلے ہی بڑا غصہ تھا، عرض کیا یا رسول اللہ کھجور کتے مفت آ جان دیا، پھر وہ بھی 2.5 من کھجور میں انہوں فریج دے دے ماں، یہ کیسے اس کو دے دوں، وہ کس چیز کا عوض ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر جب تم نے تلوار نکالی تھی نا تو تلوار نکال کر تو نے اس کو ڈرا دیا تھا، یہ ڈر گیا تو سہم گیا سی بلے بھی میرا تو کم پار آج، میری تو گردن اتر گئی، یہ جو تو نے اس کو خوف زدہ کیا یہ 2.5 من کھجوریں اس کے عوض میں اس کو دو کہ تمہاری وجہ سے یہ خوف زدہ ہوا ہے، ڈر گیا ہے، سہم گیا ہے، اس کے بدلے میں ہم اس کو 2.5 من کھجور زائد دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے ساتھ لیا، لے جا کر پہلے اس کا حق دیا، پھر 2.5 من کھجوریں بھی دے دیں۔ حضرت عمر بھی تو حضرت عمر تھے، وہ ٹیڑھ جو ہجے گل گئی نہیں سی، تو حضرت عمر نے سب کچھ دینے کے بعد کہا بھائی بے ایمانہ تم نے دیکھ لیا کہ ہمارے نبی کسی کا حق نہیں دباتے، ہمارے نبی تو 2.5 من زائد دیتے ہیں، تسی مری مکھی نہ دیو اور ایتھے 2.5 من کھجورا تو انو ود مل گئی ہیں، اور تم زبان سے بےہودہ جملہ تو نے کیوں کہا؟ تو اس نے کہا عمر تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ کہا نہیں۔ اس نے اپنا نام بتایا، اس کا نام تھا زید بن ثانہ، بعد میں تو خیر صحابی بنے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا میں یہود کا سب سے بڑا عالم ہوں، میں ان کا پوپ ہوں، میں ان کی کتابوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، ہماری آسمانی کتابوں میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات اور نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، ایک نشانی رہ گئی تھی، میں نے کہا وہ بھی دیکھ لیں بعد میں کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ نشانیاں پوریاں ہو جان پھر اسی کلمہ پڑھیں گے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بھی کیڑی نشانی رہ گئی سی، ذرا مینوں بھی دس کون سی نشانی باقی رہ گئی تھی جس کے دیکھنے کے لیے یہ تو نے جھنجھٹ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہماری کتابوں میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی سے پیش آئے گا اور غلط طریقے سے پیش آئے گا، بد زبانی کرے گا، کچھ بھی آپ کہہ لیں، تو فرمایا اس کی بدتمیزی نیچے رہ جائے گی اور نبی آخر الزمان کا حلم، بردباری، تحمل، جس کو اردو میں برداشت کرنا کہتے ہو، فرمایا میرے نبی کا حلم اور برداشت اس کی بدتمیزی سے بھی کہیں اوپر چلا جائے گا، بدتمیزی نیچے رہ گئی اور میرے نبی کا حلم اور برداشت وہ اس سے بھی اوپر چلا گیا۔ تو کہا یہ نشانی لکھی ہوئی تھی،
میں نے کہا کوئی بہانہ بناتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ہم کوئی اپنی زبان کو غلط استعمال کریں گے۔ میں نے قرضہ اسی نیت سے دیا تھا سونا کہ بے موقع اور بے ڈھنگے طریقے سے مطالبہ کروں گا۔ کھجوریں کون سا ایک دن آ جاتی ہیں، تو میں نے بے موقع جنازے کے بعد تو نہیں آدمی مطالبہ کرتا نا بھائی پیسوں کا مطالبہ تو کسی اور جگہ کیا جاتا ہے، تو کہا میں نے بے موقع اور بے ڈھنگے طریقے سے مطالبہ کیا۔ عمر تو نے میری بدتمیزی بھی دیکھی اور پھر میرے نبی کا حلم اور برداشت بھی دیکھا۔ میری بدتمیزی نیچے رہ گئی، میرے نبی کا حلم اور برداشت آسمانوں پہ پہنچا۔ تو نے تلوار نکالی، تجھے کہا جاؤ جاؤ اس کو جا کر کہو بھائی اچھے طریقے سے مطالبہ کر، اور پھر کہا ڈائمنڈ کھجوریں بھی مجھے زائد دے دو۔ بتاؤ ایسا حلم اور برداشت دنیا میں دکھایا جا سکتا ہے؟ یہ نشانی دیکھنی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا عمر تم گواہ رہو میں بہت بڑا مالدار ہوں، سرمایہ دار ہوں، جاگیردار ہوں، میں نے اپنی آدھی جائیداد اپنے نبی کی امت کے غرباء کے لیے وقف کر دیا۔ میرے نبی کی امت کے غرباء میری آدھی جائیداد ہمیشہ کے لیے استعمال کریں۔ کہا اب حضور کی خدمت میں لے کے چلو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ صاحبو اس کو قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ کیسے دیا جاتا ہے؟ اچھائی کے ساتھ۔ تو یہ میرے نبی دکھا کر گئے ہیں اور آنکھوں سے دیکھا ہے صحابہ اکرام نے، اور جو آنکھوں سے دیکھا جائے پھر وہ بھولا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ میں اور آپ بھی آنکھوں سے یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ میں اور آپ بھی یہ آنکھوں سے دیکھ لیں کہ برائیوں کا بدلہ اچھائیوں سے کیسے دیا جاتا ہے۔ ہم سب اپنے نبی کے امتی ہیں، آج اغیار دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی کا رنگ ان میں بھی نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اس سے ذرا یہ بات آپ سمجھ جائیں گے۔ کسی آدمی کا بچہ بیٹا کہیں پڑھنے کے لیے چلا گیا یا باہر کہیں چلا گیا، وہ بعد میں آیا آپ کے گاؤں کا ہے، آپ کی بستی کا ہے، کسی مجلس میں وہ بھی ہے آپ لوگ بھی ہیں، وہ کام کاج کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے یا بیٹھا باتیں کر رہا ہے، تو آپ اس کی طرف پہلے گھور گھور کے دیکھتے ہو، پھر اس سے پوچھتے ہو اپنی زبان تو مڑ فلانے دا کاکا تے نہیں، تو فلانے دا پتر ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا چاچا آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو آپ جواب میں کہتے ہیں تیری بول چال اور تیرا طور طریقہ یہ تیرے باپ جیسا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ تو اس کا خون ہے، اس لیے کہ خون میں اثرات تو ہوتے ہیں۔ بھائی اگر میری چال ڈھال سے، میری گفتگو سے کوئی یہ پہچانتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا لگتا ہے، تو میری چال ڈھال سے یہ کیوں نہیں پہچانتا کہ یہ نبی آخر الزماں کا امتی لگتا ہے؟ یہ بھی پہچاننا چاہیے نا، یہ میرے اور آپ کے کردار سے ہوگا۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھائی آج خوشاب والے یہ نیت کر ہی لیں، بھائی لڑائیاں مڑکے میں مکوڑیاں نے، تو اس کا طریقہ یہ ہے، یہ یاد رکھنا، یہ لڑائیوں کے ختم کرنے کا طریقہ ہے جو میرے نبی اور میرے اللہ بتا رہے ہیں کہ برائیوں کا بدلہ کیسے دینا ہے، اچھائیوں کے ساتھ دینا ہے۔ اللہ میاں کہندے تہاڈیاں لڑائیاں مک جان گیاں، آپس میں صلح محبت مودت پیدا ہو جائے گی اور تم اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیز سیکھنے کی ہے بھائی، بغیر سیکھنے سے نہیں آتی۔ اچھا یہ بھی دس دما ایک تقریر نال بھی نہیں ہونی، یہ نہ خیال کرے جے میں کوئی دم تواڈے تے کرنے ہیں تے تسی جاندے ہی مومن بن جانا، ایڈی چھیتی نہیں ہون لگائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن دل کا دروازہ تو کھٹکھٹانا چاہیے، اللہ کرے گا کبھی نہ کبھی کھل جائے گا۔ اب میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ میاں کو بھی یہ پتا تھا کہ کم اوکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی پتا ہے کم کیڑا ہے، اوکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے دو باتیں اور سن لو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن شریف سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب قرآن دل میں اترتا ہے، میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں، اپنے بڑوں کے واقعات آپ پڑھتے ہیں، ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، اسی سوچ دیں پتہ نہیں انہوں نے ایک آیت جو کی لبن ڈیا سی۔ بھائی جب کوئی آیت دل پہ کھلتی ہے، ایک رات کیا پھر تو پوری زندگی بھی پڑھتے پڑھتے گزر جائے تو اس کا مزہ نہیں ختم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی ہیں، کہا برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ کون دے گا؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دے گا جس کو اللہ نے صبر کی توفیق عطا فرمائی، جس کے دل میں صبر کا مادہ ہے، اخلاق عالیہ، اچھے اخلاق، انہی کو صبر کہا جاتا ہے، یاد رکھنا۔ تو فرمایا جس کے دل میں صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ وہ دے سکے۔ ایک بات تو صبر تو بہت اونچی چیز ہے، اتنی اونچی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، باقیاں نو ثواب دیاں گا، جڑے صبر کرن گے انہاں نو میں آپ مل جاواں گا۔ باقیاں نو کی ملنا ہے؟ ثواب۔ اور صبر کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ اللہ۔ اور جس کو اللہ مل جائے انہوں ثواب دی کیڑی لوڑ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہم خود ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا جس کے اندر صبر کی عادت ہے یہ کام وہ کر سکے گا۔ اگلا جملہ بھی سن لو، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اچھا یہ بتاؤ میری اور آپ کی قسمت اچھی ہونی چاہیے کہ ماڑی ہونی چاہیے؟ اچھی ہونی چاہیے۔ مقدرات ہمارے اچھے ہونے چاہیے کہ خراب ہونے چاہیے؟ اچھے ہونے چاہیے۔ ہم دعا بھی کراتے کہ مولانا دعا کر دو اللہ ساڑھے نیانے دا مقدر چنگا کر دے، ان کی قسمت اچھی کر دے، اللہ سب کا مقدر اچھا کرے۔ اللہ میاں کہنے میں دس دینا میں تو اڈا مقدر بنونا چنگا کہ میں بن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ ارے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ کسی معمولی آدمی کا کام نہیں ہے، یہ اس آدمی کا کام ہے اللہ نے جس کی قسمت کو چار چاند لگا دی۔ جو قسمت کا سکندر ہوتا ہے اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں۔ ماٹھی قسمت والیاں دی قسمت اے نیکی نہیں ہوندی، اے نیکی تے تگڑی قسمت والے جن کا مقدر بہت اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نیکی بڑی تگڑی آ، اے انہاں دے سر تے رکھنی ہے جن کا مقدر بہت اونچا ہے۔ تو اب آپ بتا دو کہ آپ اپنا مقدر اونچا کرنا چاہتے ہو کہ نہیں کرنا چاہتے ہو؟ اگر کرنا چاہتے ہو تو بھائی ایک دفعہ ہمت کر کے یہ نیکی کر جاؤ کہ برائی کا بدلہ کس سے دو؟ اچھائی کے ساتھ دو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی قسمت کو چار چاند لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ نے حضرت کا علمی تفصیلی خطاب سنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کے علم عمل میں مزید برکات نصیب فرمائے اور اس کے اثرات پورے شہر پر اللہ رب العزت رونما فرمائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس مسجد میں مدرسہ قائم ہے اور اس کے ساتھ مدرسۃ البنات بھی ہے۔ الحمدللہ اس سال 3 بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، تو ان کی حضرت کے ہاتھوں ابھی دستار بندی ہوگی۔ یہ سعادت مند بچے جنہوں نے اللہ کی اس مقدس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، قابل رشک مقام ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین بھی جن کی اولاد نے، جن کے بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سینے میں ہمیشہ محفوظ رکھنے کی بھی توفیق بخشے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق بخشے اور قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دستار بندی سے پہلے آپ جتنے حضرات بھی آئے ہیں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پر ہمارے آج کے جو مہمان خصوصی تھے حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب، اللہ جل جلالہ ان کے علم و عمل میں، ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا آنا قبول فرمائے، اور انہوں نے جتنی باتیں بھی کی ہیں اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمارے جو ادارہ ہے اس ادارے میں درجہ حفظ کی کلاس بھی ہے، ناظرہ کی کلاس بھی ہے۔ درجہ حفظ کے اندر تقریباً 45 کے قریب طالب علم ہیں، جن میں سے 2 بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ میں اب انہی کے نام لوں گا کہ وہ آئیں اور حضرت کے دست اقدس سے اپنی دستار بندی فرمائیں۔ حافظ محمد ریحان ادریس، حافظ محمد اذان، اور ایک بچہ ہے جس نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا ہے، محمد احمد۔ اس بچے نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا۔ کل ہی ہمارے مدرسے کا امتحان ہوا، تو ان امتحان میں جو پوزیشن جن بچوں نے لی ہے، تو ایک بچہ تو وہ ہے جس کی ابھی دستار بندی ہے، محمد اذان، اس کی 2ویں پوزیشن تھی۔ اس کے علاوہ اول اور سوم جو پوزیشن ہے ان کو بھی انعام دیے جاتے ہیں۔ حافظ محمد عبدالباسط، اس بچے کی پہلی پوزیشن ہے، یہ ہمارے پاس شعبہ گردان میں ہے، گردان کر رہا ہے۔ دوسرے ہے محمد وقاص، اس بچے کے 3 پارے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ یہ مکمل کریں، اس کی 100ویں پوزیشن ہے۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے فوراً بعد انشاءاللہ جماعت ہوگی، اور جماعت کے فوراً بعد آپ کے لیے اکرام کا انتظام بھی ہوگا۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ضیافت کا جو انتظام ہے وہ مکمل کر کے پھر اس کے بعد اپنے گھروں کو تشریف لے جائیے۔ تمام حضرات متوجہ ہوں۔ جماعت والے حضرات فرماتے ہیں کہ بیان کے بعد جس طرح حضرت نے ایک کام کی تشکیل فرمائی ہے کہ ہم نے اپنی دشمنیاں ختم کرنی ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر۔ زندگی میں بہت سارے کام ہم مشکل بھی کر لیتے ہیں، اگر ہم یہ نیت کر لیں گے تو ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ حضرت نے بار بار سیرت طیبہ کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ علماء کرام کے لیے تو عربی، فارسی، بہت ساری زبانوں کے اندر کتابیں ہیں، ہمارے اکابرین کی 2 کتابیں انتہائی آسان ترین ہیں۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں جتنے ایام باقی ہیں کم از کم ان کے مطالعے کی ابتدا تو ہم کر لیں۔ ایک کتاب ہے حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ۔ سچی بات یہ ہے کہ عشق کے مصطفیٰ کے اندر غرق ہو کر حضرت نے لکھی ہے، وہ کتاب ہے نشر الدین۔ ایک ایک بات آپ پورا مطالعہ نہیں کر سکتے، ایک اس کی سطر پڑھ لیں، سچی بات ہے سارے دن کے اندر ہماری زندگی معطر ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ کوشش کریں گے۔ دوسری کتاب اس سے بھی آسان زبان میں، حضرت کے ایک بہت عظیم خلفاء میں سے ہے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ، ہمارے حضرت شیخ الحدیث، حضرت بھی ان کے شاگرد ہیں، ہم نے بھی ان کے پاس پڑھا ہے، مفتی عظمت اللہ صاحب ان حضرات نے، مولانا نذیر احمد صاحب محتمم شیخ الحدیث جامع امدادیہ فیصل آباد، حضرت ان کے خلفاء میں سے بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقریباً حضرت ہر امتحان میں وہ طلباء کو انعام کے طور پر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کون کون حضرات ہیں جو آج یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 کی سیرت طیبہ کی مختصر کتابوں کا مطالعہ شروع کریں گے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ اور آخر میں یہ گزارش
کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن سے اعلیٰ ترین بغض ہے۔ جب تک وہ مسلمان نہ ہو اس وقت تک ہم اس کے ساتھ اسی طرح بغض رکھیں گے جس طرح کہ ابو جہل کے بارے میں آپ نے سنا۔ تو کیا خیال ہے ان لوگوں کے ساتھ گولی اور گالی، وہ تو حکومت کا کام ہے، ہم نفرت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کون کون بھائی ان سے، نبی کے دشمن سے نفرت کرے گا؟ تو کم از کم یہ ہے کہ ہمارا یہ علاقہ ان سے متاثر ہے، کئی کاروباری بھی، کئی ہمارے سرکاری عہدوں پر وہ فائد ہے، تو ان کے ساتھ لین دین اور ان کے ساتھ کاروبار قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ کون کون حضرات ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کریں گے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے با وفا نبی کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مغلات الفتن۔ یا اللہ جو دین کی بات کہی سنی گئی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے نور میں ہم سب کو رنگے جانے کی توفیق عطا فرما۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، مقروضوں کے قرض اترنے کی صورتیں پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح لمبی عمر والی اولاد عطا فرما۔ آج تک جتنی امت مسلمہ فوت ہو چکی سب کی مغفرت کاملہ فرما، جتنی امت مسلمہ زندہ ہمیں پورا دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے اپنے وقت پر ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پر عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی خصوصی مدد و نصرت فرما، فتح و کامیابی نصیب فرما، دشمن کو مغلوب بلکہ نیست و نابود فرما، ملک پاکستان کو بھی ترقیات عطا فرما، امن اور ایمان کا گہوارہ بنا، میرے ملک کو اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس ادارے کو بھی مزید ترقیات عطا فرما، شرف قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا، ظاہری اور باطنی ہر طرح کے کمالات سے مزین فرما۔ حاضرین کے دل میں جتنی جائز تمنائیں ہیں از خزانہ غیب عافیت سے پورا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔